حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یقتل الوالد بالولد، کہ والد کو اپنی اولاد کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی وجہ سے والد نے اپنی ہی اولاد کو قتل کر دیا، اپنے ہی بیٹے کو بیٹی کو مار دیا، تو بہرحال اس کے بدلے میں اس میں قصاص نہیں ہے۔ مجرم ہوں گے، یعنی اگر ناجائز کیا ہے کچھ تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، گناہ ہونا علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کا بدلہ قصاص نہیں ہوگا۔ اگر والد اپنی اولاد کو قتل کرے، مار دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کو قصاص کے طور پر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یقتل مؤمن بکافر، کہ مومن کو کافر کے بدلے میں بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ اس نے ناجائز مارا ہو، لیکن اس کا بدلہ قتل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مومن کو، کسی بھی ایمان والے کو، اگر اس نے کسی کافر کو مار دیا، کسی کافر کو واصل جہنم کر دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس کی سزا یہ قتل نہیں بنتی تھی، یعنی جس مومن نے کافر کو مارا، کسی چھوٹی سی بات پر مار دیا یا کسی اور وجہ سے مار دیا، لیکن اس کی سزا قتل بہرحال نہیں بنتی تھی، اس صورت میں بھی مومن کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اس کا جرمانہ، دیت یا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مومن کی شان اور مومن کی عظمت اللہ رسول کے نزدیک اتنی عظیم ہے کہ اگر وہ کسی کافر کو مار دے تو کافر کے بدلے میں مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آج کل تو معاملہ ہی کچھ الٹ ہے نا، پورا نظام ہی ہمارے پاس تو ہمارا نظام ہے ہی نہیں نا۔ اللہ رسول کا جو نظام دیا ہوا تھا وہ آج ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے ایمان والے آج ذلیل و رسوا ہیں، کیونکہ ہم اپنے پیروں پر نہیں ہیں۔ اگر مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے تو آج جو دن ہم دیکھ رہے ہیں وہ دن ہم نہ دیکھتے۔ آج جو مسلمانوں کو پسپا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ کچھ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ اور فرمایا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود ایک روایت فرماتی ہیں کہ طعام کا طعامیہا و اناء کا انائیہا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کھانے کے بدلے کھانا اور برتن کے بدلے میں برتن ہے، یہ تم دو، یہ تمہارا حق ہے۔ اس کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ آپ کی ایک اور زوجہ کی طرف سے کھانا پیش کیا گیا ایک برتن کے اندر، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھانا بھیجا تھا حضور کی بارگاہ میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھانا بنا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنا رہی تھی، تو جیسے ہی قاصد کھانا لے کر آیا حضور کی بارگاہ میں، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو وہ کھانے کا برتن لیا اور فرط غیرت کے اندر آ کر آپ نے اس برتن کو پٹک دیا زمین پر، برتن ٹوٹ گیا، مٹی کا برتن تھا، برتن بھی ٹوٹ گیا، کھانا ضائع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا اے عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب اس کے اندر
جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس کھانے کے بدلے کھانا دو اور اس برتن کے بدلے میں برتن دو. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. یعنی یہ قصاص ہے، یہ بدلہ ہے، یہ دیت ہے. کسی بھی چیز کے اندر اگر کوئی کسی کا نقصان کرتا ہے تو اتنا اسے جرمانہ دینا پڑے گا. یعنی اسے کہتے ہیں زمان مثلی. زمان مثلی یہ ہے کہ یا تو اس جیسا برتن لے کر دے، یا اس جتنے کا برتن تھا اتنی رقم دے، اور جتنا کھانا تھا جس طرح کا اس طرح کا کھانا دے بدلے میں، یا پھر اتنی رقم اس کو دے. یہ شرعی حکم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس میں گنجائش نہیں ہے. جو تم کھانا بنا رہی ہو اب وہ کھانا بھی پیش کرو، اور جو برتن توڑا ہے وہ برتن بھی پیش کرو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہمیں بھی بتایا، حکم دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر بھی شریعت نافذ ہو سکتی ہے تو ہر امتی پر ہو سکتی ہے. اگر کوئی کسی کا اس طرح کا نقصان کر دیتا ہے اپنے بڑے پن کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اگر کوئی کسی غریب کا کسی کا نقصان کر دیتا ہے اور پھولا نہیں سماتا کہ میں نے بہت بڑا میدان مار لیا ہے، میرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور اس چیز کا حساب دینا ہے. دنیا میں حساب سستا ہے. اگر دنیا میں کسی کے ساتھ برائی کی ہے تو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے جائے، یہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. لیکن قیامت کے میدان میں بدلہ دینا بہت مشکل ہو جائے گا. جیسا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اس بارے میں عمل بھی موجود ہے. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا قد دنا منی خفوف من بین اظہارکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری عمر کے آخری ایام کا یہ فرمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، تمہاری ابھی زندگیاں تھوڑی زیادہ ہیں، میری زندگی کم ہو چکی ہے، میرا آخری وقت قریب ہے، میرا سفر آخرت وہ قریب آ چکا ہے، لہٰذا میں دنیا سے جانے والا ہوں. وَإِنَّا أَنَا بَشَرٌ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہاری مثل بشر بھی ہوں، تمہاری مثل بشر بھی ہوں. فَأَيُّهُمَا رَجُلٌ كُنْتُ عَصَبْتُ مِنْ إِرْدِهِ شَيْئًا فَهَذَا إِرْدِي فَلْيَقْتَصَّ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میں نے کسی شخص کی بے عزتی کی ہے، اس کی عزت کو خراب کیا ہے، اس کی عزت کو اچھالا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو آؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عزت پیش کرتا ہوں، اس کا بدلہ لے لو. یہ مشورہ بھی نہیں دیا، امر کا صیغہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کا بدلہ لو، یہ تمہارا حق ہے. ہاں اگر نہیں لیتے بدلہ تو پھر کیا آگے خود حضور نے فرمایا یا معاف کر دو. یہ دو صورتیں ہیں، یا تو اپنا بدلہ لے لو دنیا میں یا پھر معاف کر دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ كُنْتُ عَصَبْتُ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا. اور اگر کسی کی کھال کو میں نے نقصان پہنچایا، یعنی کسی کے جسم کو نقصان پہنچایا، یعنی اسے مارا یا کوئی زخم کیا ہے یا مارا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہذا بشری فلیقتص، کہ یہ میری کھال، میرا جسم یہ موجود ہے، یہ حاضر ہے تمہارے لیے کہ تم اپنا بدلہ لے لو. تم آ کر اپنا بدلہ لے لو. اور فرمایا وَأَيُّمَا رَجُلٍ كُنْتُ عَصَبْتُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا. اور اگر میں نے کسی کا مال ناحق لیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا کسی کے مال میں کوئی نقصان کر دیا ہے، حضور فرماتے ہیں فَلْيَأْخُذْ فَهَذَا مَالِي. فرماتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، اسے چاہیے کہ اپنا مال آ کر لے لے. جتنا اگر کسی کے مال کو میں نے نقصان پہنچایا اتنا مال وہ میرے مال میں سے لے سکتا ہے. اگر میں نے اس کی عزت کو خراب کیا ہے تو میری عزت وہ اتنی لے کر بدلہ چکا سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں نے کسی کے جسم کو نقصان پہنچایا ہے، کوئی زخم کیا ہے یا مارا ہے، تو میری یہ کھال، میرا یہ جسم حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے.
اور فرمایا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وَعْلَمُوا، اور یہ بات ذہن نشین رکھو، یہ بات سمجھ لو کہ تم میں سے میرے نزدیک، میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا کہ فَآخَذَهُ أَوْ حَلَّلَنِي، کہ جس نے اپنا بدلہ لیا یا معاف کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ میرا محبوب ہوگا، وہ میرا محبوب ہوگا، شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو اپنا بدلہ لے لے یا معاف کر دے، کہ یہ دونوں حق مومن کو ہیں۔ مومن چاہے تو اپنا بدلہ لے، اس کی مرضی ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے قریب وہ شخص ہوگا، یہ نہ سمجھو کہ میں اس کا دشمن بن جاؤں گا، نہیں، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے قریب تر ہوگا وہ شخص جو مجھ سے بدلہ لے لے گا یا مجھے معاف کر دے گا۔ اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فَلَقِيتُ رَبِّي وَأَنَا مُحَلِّلٌ لِّي، اور میں اس حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر کسی کا حق نہ ہو، مجھ پر کسی کا حق نہ ہو۔ اس حالت میں اپنے رب سے ملاقات کروں کہ کسی کا میں نے دنیا میں حق دبایا ہو کسی طرح سے بھی ہو، تو میں اس حالت میں اپنے رب سے ملاقات کو گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے میرا سفر آخرت قریب آ چکا ہے، میں دنیا سے کچھ فرمانے والا ہوں، اگر کسی نے مجھ سے کوئی بھی حق لینا ہے وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ ہمارے ہاں تو اعلان بعد ہی میں ہوتے ہیں، جب جنازہ ہوتا ہے نا تو وہ رسا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کسی نے کوئی حق لینا ہے تو لے لیں، اور وہ بھی اگر کوئی لینے والا آ جائے، لینے والا آ بھی جائے تو ملتا نہیں ہے۔ میں نے خود ایک جنازے کو دیکھا ہے کہ اعلان کیا گیا، اعلان کے بعد اسی وقت بلکہ ایک صاحب نے کہا کہ اس نے جی ہماری اتنی زمین دبی ہوئی تھی، وہاں رولا بن گیا، فساد ہو گیا۔ اعلان نہ کریں، پھر جب نہیں دینا کسی کو ہی کسی کا حق، پھر اعلان نہ کریں نا۔ اگر اعلان کیا ہے اور واقعی آپ مرنے والے کی نجات چاہتے ہیں تو پھر اگر کوئی کھڑا ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے واقعی اس سے آپ ثبوت لیں، دلیل مانگے، اس کے بعد اس کا حق دے دیں اگر بنتا ہے۔ ہاں نہیں بنتا تو ٹھیک ہے، اس کی دلیل کا رد کریں اچھے انداز سے۔ اس کے پاس اگر کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، تو پھر اسے دلیل اچھے انداز سے جواب دیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ جنازے پر رولا کریں، میت کو پکڑنے تک کے وہاں سسٹم پہنچ گیا، یعنی ایسے حالات بسا اوقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ خدارا اپنے رب کے حضور جانا ہے تو ایک ایک پائی کا، ایک ایک پیسے کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اگر کسی کا دبایا ہے، نہ حق کھایا ہے، نہ حق لیا ہے، حتیٰ کہ کسی کی عزت کو بھی اچھالا ہے، تو اس کا بھی جواب دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ کسی کو ایک تھپڑ بھی مارا ہے ناجائز طور پر، اس کا بھی جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی غریب کو دبا لیا ہے تو وہ دب گیا ہے، نہیں، وہ دب نہیں گیا۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں اپنا ہی نقصان کیا ہے، کیونکہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دینا پڑے گا۔ اگر دنیا میں دے دے تو بہت بہتر ہے کہ دنیا میں تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہی ہے، لیکن آخرت میں یہ بدلہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ مظلوم کو راضی کرے گا، مظلوم کو راضی کرے گا، یا تو ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا، یا پھر مظلوم کے گناہوں کی گٹھڑی جو ہے وہ ظالم کے سپرد کر دے گا۔ تو وہاں معاملہ ذرا گمبھیر ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو سدھار کے چلے جائیں، جس کا جو حق ہے اسے دے کر چلے جائیں، تو خدا کی قسم پھر آخرت آسان ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ دیکھیں خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حالانکہ آپ دنیا کے اندر آپ ایسے رہے کہ آپ نے کوئی گناہ، کوئی غلطی نہیں کی، نہ کسی کا حق دبایا نہ کھایا، لیکن اس کے باوجود تعلیمات امت کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی کا حق میں نے دبایا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کو ستایا ہے، تو وہ آ کر اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اخاف العداوہ والشحناء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فَإِنَّهُمَا لَيْسَتَ مِن طَبِيَّتِي وَلَا مِن خُلُقِي۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاید تم میں سے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میں اس کے ساتھ دشمنی نہ پال لوں، حضور فرماتے ہیں اس لیے مجھ سے اپنا حق وصول اگر نہیں کرنا چاہتا تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ کسی کے ساتھ غصہ کرنا اور کسی سے دشمنی مول لینا، حضور فرماتے ہیں یہ میری نہ طبیعت ہے، نہ یہ میرا مزاج ہے، نہ یہ میرا اخلاق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ میری طبیعت کے خلاف ہے، میری طبیعت یہ ہے کہ اپنا آپ حق وصول کرے تو میرے سب سے زیادہ قریب آپ ہوں گے، یا وصول کریں یا معاف کریں، کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ میں نے کسی کا حق نہ دینا ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ غَلَبَتْهُ نَفْسٌ عَلَى شَيْءٍ، فرمایا کہ ہاں کسی کا اگر نفس اس پر غلبہ پا چکا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، اس کا نفس مطمئن نہیں ہو رہا یا وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَسْتَعِنْ بِی، تو مجھ سے پھر وہ مدد مانگے، حتیٰ أَدْعُوَ لَهُ، حتیٰ کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کروں گا، میں اس کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفس جو ہے اس کے تابع فرما دے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ دل و دماغ کے اندر جگہ دینے کے بہت زیادہ لائق ہے کہ ہم اسے اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی ساری زندگی نمونہ ہے، جن کی ساری زندگی مثال ہے، جس کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے یہ وہ اسوہ حسنہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اگر میں نے کسی کا حق دبایا ہے تو وہ لے لے، یہ میرا مال بھی حاضر ہے، یہ مال بھی میرا رکھا ہے، یہ جسم بھی حاضر ہے، جس نے جو لینا ہے اپنا بدلہ لے لے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں بزرگوں، آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے، اس لیے دنیا کے اندر اگر کسی کا حق دبایا ہے، کھایا ہے، تو دنیا ہی کے اندر اگر چکتا کر دیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تابت مؤمنا قاتلا فإنه قود، فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا دھوکے سے، جس نے کسی مسلمان کو دھوکے سے قتل کیا تو اس کا بدلہ قتل ہے، اس کا بدلہ قتل ہے۔ اور فرمایا الا ان یرضى ولی المقتول والمؤمنون علیہ کافہ، ہاں اس میں شرط یہ ہے کہ جب مقتول کے ورثاء، سارے ورثاء جب قتل کا بدلہ قتل لینا چاہتے ہوں تو پھر اس کا بدلہ قتل ہے، اگر مخصوص اس میں مقتول کے جو ورثاء ہیں اگر بعض دیت پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوگا، پھر دیت ہوگی۔ ورثاء اگر راضی ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اسے قتل نہیں کرنا چاہتے، اس کے بدلے میں ہم دیت وصول کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ان کا حق ہے، شریعت نے حق دیا ہے۔ اور دیت بتائی ہے پچھلے جمعہ پر کہ تقریباً 100 اونٹ جو شریعت نے بتائے ہیں، 4 سے 5 کروڑ کم از کم ایک مسلمان کی دیت بنتی ہے۔ تو اگر کوئی 2 4 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ میں راضی ہو جاتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے اس پر۔ اگر کوئی کسی سے 5 کروڑ وصول نہیں کرتا نا، معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ 10 لاکھ روپیہ دیں تو میں راضی ہوں، اگر مقتول کے ورثاء 10 لاکھ پر بالفرض راضی ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ مقتول کے ورثاء کا کرم ہے، مہربانی ہے ان پر، وگرنہ وہ 5 کروڑ بھی لے سکتے ہیں شریعت کی روح سے۔ اگر نہیں لیں گے، دبا لیں گے تو سمجھ لیں کہ 5 کروڑ ان کا ہم نے دبا لیا، اور 5 کروڑ کی مالیت کے مطابق قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اگر کسی کا ہم نے ناحق قتل کر دیا نا اور ان مظلوموں نے اپنا حق وصول نہیں کر سکے دنیا میں، تو قیامت کے میدان میں تو کوئی کسی سے بھاگ نہیں سکے گا، تو پھر اس جان کا بدلہ جو یعنی ایک جان کی کم از سے کم جو قیمت بنتی ہے 5 کروڑ پہ، اس حساب سے اسے دینا پڑے گا قیامت کے میدان میں۔ ہم نے تو سمجھا کہ ہم نے بہت بڑا میدان مار لیا جی، ہم نے کسی کو قتل کر دیا، مار دیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا ناحق مال دبا لیا، تو ہم بہت بڑے جی بڑے فنکار ہیں جی، ہم بڑے چست و چالاک ہیں، اس کے بعد ہم پکڑائی بھی نہیں دیتے جی، ہمارا یہ فن ہے۔ لوگ اپنے اپنے فن کے اندر بڑے ماہر ہوتے ہیں،
لیکن یہ فن نہیں ہے، یہ مہارت نہیں ہے، یہ سمجھ لے کہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یحل لمؤمن یؤمن باللہ والیوم الآخر یؤویہ وینصر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ حلال نہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قاتل کی مدد کرے یا قاتل کو پناہ دے، اسے ٹھکانہ دے، اسے پناہ دے، یا اس کی کسی بھی طرح سے مدد کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مومن کے لیے حلال نہیں ہے، قاتل کی مدد کرنا کسی بھی صورت میں، اسے پناہ دینا، یہ ہمارے دین اسلام کے اندر حلال نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن آواہ وناصرہ، جس نے قاتل کو پناہ دی یا اس کی مدد کی، غضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا۔ یعنی قاتل کی مدد کرنے والے، اسے پناہ دینے والے بھی گناہ کے اندر برابر کے سمجھ لے شریک ہیں۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اگر کسی اپنے بندے نے کسی کو قتل کر دیا تو ہم اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری دین کے اندر ایسا نہیں ہے۔ آپ اسے سامنے لائیں یا چھوڑ دیں، بالکل نہ مدد کریں اس کی کسی قسم کی، کہ اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا بھگتے، اگر ہم مدد کریں گے تو سمجھ لیں کہ اس کے گناہ کے اندر ہم شریک ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا گناہ کتنا عظیم گناہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں لا یحال بینہ و بین قاتل، کہ اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ قاتل کے درمیان اور مقتول کے درمیان تم حائل نہ ہو جاؤ، یعنی اس کی قاتل کی مدد نہ کرو، اس کے درمیان تم دیوار نہ بن جاؤ۔ فرمایا فمن حال بینہ و بین قاتل، کہ جو شخص قاتل کی مدد کرے گا اور اس کے درمیان حائل ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی اس پر لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض کوئی نفل قبول نہیں فرمائے گا۔ جو قاتل کی مدد کرے، جس نے قتل ناحق کیا ہے اس کی مدد کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام لوگوں کی بھی لعنت، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی اس کا کوئی فرض قبول نہیں فرمائے گا، کوئی نفل بھی اس کا قبول نہیں ہوگا، ساری اس کی عبادتیں، اس کی ریاستیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ یہ تو جو قاتل کی مدد کرے اس کا حال ہے، تو جس نے قتل کیا تو اس کا حال کیا ہوگا پھر؟ قتل ناحق بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی قتل ناحق وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر جس کو قتل کیا گیا اس نے کوئی غلطی کی ہے، لیکن کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، تو اس لیے وہ قتل ناحق بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے چوری کیا تو چوری کا بدلہ قتل نہیں ہے، اس کی علیحدہ ایک سزا ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ اگر اس نے گالی دی ہے کسی کو تو اس کا بدلہ گالی ہے، قتل نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کا ناحق کچھ دبا لیا ہے تو اس کا بدلہ وہی ہے کہ آپ اتنا چھین لیں اس سے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، آپ اتنا چھین لیں اس سے، یہ آپ کا حق ہے۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جزاء سیئات سیئات مثلھا، کہ برائی کی جزا اس کی مثل برائی ہے، جتنی برائی کسی نے کی ہے آپ اتنی برائی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ تو سیدھا سا اصول ہے۔ اگر کسی نے آپ کا کچھ مال دبا لیا تو آپ اپنی پاور سے اسے لے لیں، ہاں اسے اس کے بدلے میں قتل کر دینا یہ قتل ناحق کہلائے گا، کہ اس کی سزا قتل نہیں تھی۔ بہرحال آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جائیداد کے جھگڑوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ناحق قتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس کی مدد کرنا،
قتل تو چلو ہو گیا، قاتل کو تو گناہ ملے گا، لیکن آج ہم جب قاتل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کے ساتھ مدد کریں گے، اسے پناہ دینے کی کوشش کریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت، تمام فرشتوں کی بھی لعنت، تمام لوگوں کی بھی لعنت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا وہ مردود ہوگا، اس قدر دھتکار دیا جائے گا اللہ کی بارگاہ سے کہ اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا، کوئی نفل بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد ایسے گناہ کرنے کے بعد بندہ پھر رات دن عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے، پھر صدقہ و خیرات بھی بہت دیتا ہے، تو یہ گناہ ایسے معاف نہیں ہوتے کہ جب تک اس گناہ کی تلافی نہ کریں۔ تو پہلے ہی دن سوچ لینا چاہیے تھا ہمیں کہ ہم ایک ظالم کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، ظالم کی حمایت کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا دین یہ حکم دیتا ہے کہ آپ مظلوم کی حمایت کریں، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ کھڑے، اگر آپ تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ مدد کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن ہم صرف برادری کی وجہ سے، ہم صرف رشتہ داری کی وجہ سے، ہم دوستی کھاتے کی وجہ سے، ہم ظاہری دنیاوی کچھ مقاصد کی وجہ سے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے دین ایمان کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ اللہ رسول کتنے ناراض ہوں گے اور ہماری قبر و آخرت کا کیا بنے گا، اس کی فکر ہمیں نہیں ہوتی۔ تو خدا را ظالم کی کبھی بھی حمایت نہ کریں۔ اگر آپ ظالم کی حمایت کریں گے تو اس کے ظلم کے اندر آپ برابر کے شریک ہوں گے اور اللہ رسول کی لعنت کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر